میں نے تو قسمت کے فیصلے کروا لینے ہیں، میں نے تو اپنے بخت، مقدر اور نصیب اللہ سے مانگ لینا ہے، میں نے پیشانی پہ اللہ سے بخت لکھوانی ہے، مقدر لکھوانا ہے، نصیب لکھوانا ہے، عزت دولت رزق لکھوا لینا ہے، انشاءاللہ فیصلے کروا لوں گا۔ یہ ایک طلب ہے، اور یہ ایک تڑپ ہے، اور یہ ایک جذبہ ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے کہ میں نے یہ فیصلے کروا لینے ہیں اللہ سے، اب میں اس کے لیے تیار ہوں کہ مولا شب جمعہ تھی اور میں نے وہ نفل نہیں پڑھے، 10-20 منٹ لگتے ہیں، سارے 10 منٹ میں نے نہیں پڑھے، اور یہ نفل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، قرضوں کے لیے، اور گھر میں بیماریاں مشکلات کے لیے کمال چیز ہے، اور ہے شب جمعہ۔ اور شب جمعہ شروع کب ہوتی ہے؟ مغرب میں ابھی شروع ہو گئی ہے، اور ختم کب ہوتی ہے؟ جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، ادھر سحری کا وقت ختم ہوا، ادھر فجر کا وقت شروع ہوا، بس شب جمعہ ختم ہو گیا۔ جو شخص شب جمعہ میں یہ 2 نفل پڑھے گا، آیت الکرسی یاد نہیں، یاد کر لے، زیر زبر کے ساتھ یاد کر لے، قل هو اللہ یاد نہیں، یاد کر لے، زیر زبر کے ساتھ یاد کر۔ کل کی بات میں ایک جگہ گیا، ایک محفل میں، تو اس نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھی، اور میں بیٹھا رو رہا تھا اندر، اور اس پہ رو رہا تھا اور اپنے آپ پہ رو رہا تھا کہ طارق یہ تیرا قصور ہے کہ مسلمان ہو، اس کو سورۃ قل هو اللہ ہی نہ آئے، زیر زبر کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ، سورۃ اخلاص، صحیح لہجے کے ساتھ۔ یہ نفل یہ زندگی میں جتوا دیتے ہیں، ہفتے کے بعد بس یہ زندگی میں جتوا دیتے ہیں۔ بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، کیا حرج ہے؟ حدیث میں نہیں آتا بعض لوگ ہوں گے نرم اور گرم بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، اور جنت میں جائیں گے۔ آج سپیکر ٹھیک نہیں ہے، سپیکر والی ٹیم ہماری لگتا ہے بیمار ہے، اس لیے سپیکر بیمار ہے۔ یہ نفل پڑھ کے یہ دیکھیں نا، سوئے ہوئے تھے، کوئی بندہ ہو ان کو سوئی مارے جا کے، کوئی شرارتی بندہ ہو، جیسے کوئی موتی جیسی شکل والا جو بندہ ہو، کوئی ایسا، وہ جا کے انہیں سوئی مارے۔ دیکھیں 1 منٹ میں سپیکر والے ٹھیک ہو گئے۔ غفلت، غیر ذمہ داری کا مزاج ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نفل ہوں اور زندگی میں ہم اپنی بازیاں ہار جائیں، کس نے کہا ہے؟ بستر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، قبلہ رخ کا تعین کر کے، کس طرف قبلہ ہے، بستر میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں، آپ گاڑی خود نہیں چلا رہے، آپ کہیں گاڑی میں، بس میں ہیں، وضو ہے۔ ایک آسانی بتاؤں، میں نے بڑی ہستیوں سے یہ سیکھی ہے، میں مسائل نہیں بتایا کرتا، مسائل تو آپ اپنے علاقے کے مفتی اور علماء سے پوچھا کریں۔ نفل کے لیے ایک آسانی ہے کہ نفل میں بندہ پاک ہو، صاف ہو، باوضو ہو، یہ ساری شرائط ہیں۔ قبلہ رخ ہونا شرط نفل کے لیے، سفری کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ سفری، مسافر نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، رمضان تھا، سحری کے لیے اٹھا،
اس سے پہلے اٹھ گیا، نفل پڑھے، پھر سیری کھا لی، پھر میں نے نفل پڑھے. تو ایک بندہ نہ آ کے مجھے کہنے لگا قبلہ رخ درست کرو، قبلہ رخ درست کرو. کھڑا ہوا ہے، اب کہہ رہا ہے. آخر میں نے نفل مختصر کر کے کہے، میں نے کہا قبلہ رخ درست کر لیا ہے. اب اس میں لمبی چوڑی کیا باتیں بتاؤں؟ کر لیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو چلا. نفل کی رعایت بتا رہا ہوں. مجھے ہو گئے پاؤں میں چھالے، مدینہ منورہ چلے گئے. اپنے ساتھ جو بیتی زندگی کا ایک واقعہ سنا تھا. اچھا، میرے ساتھ چھالے کیوں ہوئے؟ مجھے خیال آیا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کے پاؤں پڑے. میں پاؤں گھسا کے چلتا رہا. جیسے وہ علامہ رحمت اللہ ارشد تھے، بھٹو دور میں پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف تھے. تو مسجد نبوی مدینہ گئے تو ایک بندہ تھا، جان جان کے نا دھوپ میں چلتا تھا، سخت گرمی تھی. تو فرمانے لگے چھاؤں پہ چل. سبحان اللہ، مدینے دی دھوپ پہ آ کے وہ چھاں تیری ماں دی ہے، چھاں ہی مدینے دی ہے. سبحان اللہ، کیسی مدینے دی دھوپ، مدینے کی دھوپ. میں جو چلتا رہا پاؤں میں چھالے ہو گئے. آخر مدینہ منورہ چلے گئے، چھالے ختم نہ ہوئے. اب واپسی میں احرام باندھ کے آنا تھا اور آتے ہی کعبہ کا طواف یعنی عمرہ کرنا تھا. اب میں کیا کروں؟ اور پھر 2 دن کے بعد 8 ذی الحج اور پھر حج کا احرام باندھنا تھا. کچھ لوگوں کے پاس گیا ہوں نا کہ جی یہ مسائل جاننے والے ہیں، کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا چپکے سے کسی کو بتانا نہیں، ایسی بالکل سرگوشی میں بات کی، کسی کو بتانا نہیں. حج کی نیت کا احرام باندھ لے مدینہ منورہ سے، وہاں جا کے احرام کھولنا نہیں. عمرہ تیرے اوپر نہیں ہوگا، حج کی نیت سے جا رہا نا، حج کا ہی احرام باندھ لو. جو احرام کی شرطیں ہیں ان کا خیال رکھنا. حج کی نیت کا احرام باندھنے میں کہ مقام تو بن گیا. میں نے حج کی نیت کا احرام باندھا، ساتھ کچھ بخار بھی تھا، طبیعت بھی کچھ ٹوٹی ہوئی تھی. میں اپنی ہوٹل کے کمرے میں چلا گیا. 2 دن کے بعد سب نے احرام باندھا، میں نے پہلے ہی باندھا ہوا تھا. میں نے پھر ایک بہت بڑی ہستی سے پوچھا، میں نے یہ عمل کیا ہے، ان کے بتانے پہ کہا یہ تو افضل کیا. کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے تو حج کی نیت کا احرام باندھ کے آئے تھے. تو میں نے کہا انہوں نے کہا بتانا نہیں. تو مسکرا کے کہنے لگے امت کے لیے آسانیاں چھپاؤ، اپنے لیے بناؤ. جہاں اللہ اس کے حبیب نے آسانی دی ہے تو امت کو بتاؤ. نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اب گاڑی میں بڑھ سکتے ہیں، اب ٹرین جہاز میں پڑھ سکتے ہیں. اگر قبلہ کا تعین ہو جائے تو اچھی بات ہے، بالفرض آپ نے تعین کر لیا کہ اس طرف قبلہ ہے، اور اس کے بعد گاڑی، جہاز، دوسری سواری ادھر ادھر پھر گئی تو نفل آپ کے متاثر نہیں ہوں گے. اور یہ بات نفل کے لیے، فرضوں کے لیے نہیں ہے، واجب کے لیے نہیں ہے. شب جمعہ ہو اور میں یہ نفل نہ پڑھوں، اور یہ نفل پڑھ کے بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، مجھے دنیا میں نہیں ملا، آج تک نہیں ملا کہ میں بازی ہار گیا ہوں. 2 نفل مختصر، اگر کسی نے پڑھے ہو تو بتائیں وقت کتنا لگتا ہے، پڑھے ہو تو وہ بتانا. 10 منٹ، ہاں 10 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، بس 10 منٹ میں آپ بازی جیت جائیں گے. کس کی بات تھی؟ قسمت کی، بخت کی، نصیب کی، مقدر کی، عزت کی، دولت کی اور دیدار مصطفیٰ کی. 2 ہی نفل ہیں سارے مختصر. 10 منٹ. ہفتے کے بعد، ہفتے میں کتنے منٹ بنتے ہیں؟ ہاں بتاؤ بھائی، ہفتے کے گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟
हाँ जी, 24 घंटे, 24 को 7 से दे दो, 168 घंटे बनते हैं, ठीक। और मिनट कितने बनते हैं? 10,080 मिनट। और 10,080 में से 10 मिनट निकाल लें, बाकी 70 बच जाएंगे। बस, हाँ, बाकी 70 बच जाएंगे। 10,070 मिनट में से सिर्फ 10 मिनट निकालना है, और फिर किस्मत और मुकद्दर और बख्त और नसीब। शब जुमा की कदरदानी को पहचाने, शब बारात जो आ रही इसकी कदरदानी को पहचाने, कि ठप्पे लगेंगे, मोहरें लगेंगी किस्मत की, रिस्क के, नसीब के, इज्जत के, सरबुलंदियों के, वकार के, शान शौकत के, कमाल के और जमाल के। और पता नहीं वो चीज जिसका खुद हमें पता ही नहीं है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, उस करीम के खजाने हैं जमीनों में भी, आसमानों में भी। वो खजानों का मालिक है, वो शहनशाह है, लजपाल लखपाल है। बस वो फिर जब देने पे आता है वो भी दे देता है जो मेरे गुमान, ख्याल, एहसास, इदराक में भी नहीं होता, मेरे गुमान और ख्याल में भी नहीं होता। बोले हफ्ते के बाद 10 मिनट, और सहूलतें मैंने कितनी दी हैं? सहूलत पैकेज है सारा। बिस्तर पे बैठ के पढ़ लें, जाए नमाज पे बैठ के पढ़ लें, खड़े होके पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। मजबूरी है तो बिस्तर पे बैठ के पढ़ लें। मजबूरी की बात बता रहा हूं, स्पीकर फिर खराब हो गया। मजबूरी की बात बता रहा हूं कि आप बैठ के पढ़ लें। सफर में है, गाड़ी में पढ़ लें, जहां भी है पढ़ लें, छोड़े नहीं, इसको छोड़े नहीं, जिंदगी में मामूल बना लें। कितने लोगों के तजर्बात हैं, वो कहते हैं हमने इसको जिंदगी का मामूल बनाया। कुछ सालों से मैंने ये बताना अमल शुरू किया है, कुछ सालों से, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। वो कहते हैं हमने इसको जिंदगी का मामूल बना लिया, फैसला कर लिया कोई शबे जुमा होगी और हम ये अमल छोड़ें, मुमकिन नहीं। शबे जुमा में हम अमल नहीं छोड़ेंगे। अमल का तरीका फिर बताता हूं, गौर से सुनिएगा। 2 नफिल हाजत की नियत कर ले, जिसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतुल कुर्सी, वहुवल अलीयुल अज़ीम तक, और दूसरी दफा सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास। बस, मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर। एक दफा हमारी गाड़ी खराब हो गई, एक पुरानी गाड़ी। वो कहते हैं जिसके साथ दुश्मनी करनी हो उसको पुरानी गाड़ी पे लगा दो, नशे पे लगा दो, सियासत पे लगा दो। एक हमारे बाबा जी कहते थे। तो वो कहते हैं कि पुरानी गाड़ी थी, जगह जगह पंक्चर हो जाती थी। तो मुझे एक चरवाहा मिला मियां वाली के करीब। कहने लगा नाम क्या है? उससे पूछा 4 अफराद थे, उससे मुझसे पूछा। मैंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद तारिक महमूद। ऐसे कहो कर, तेरा ना याद करण किते वकील रखना पवे, तेरा नाम याद रखना वकील रखना पड़े। मैं कहा तेरा नाम क्या है? उसने अपना एक सादा सा नाम बताया, बस एक मुख्तसर सा। अब आप कहें कि मुर्शिद अमल तो ठीक है, पर कोई बंदा हो जो मुझे लिख के दे। मैं कहता हूं बाजी जीतना चाहते हैं ना, अगर जिंदगी की बाजी, कितने लोग ऐसे हैं जो बाजियां हार के जाते हैं। लोग मैयतें जा रही हैं, रोज मौतें हो रही हैं, रोज आ रहे हैं। ये आबादी के आदाद शुमार रखने वाले जिनको पॉपुलेशन, ये बेचारे परेशान हैं। मुझे एक बहुत बड़ा अफसर मिला, कह रहे परेशान है। क्यों? कह रहे बंदे मर नहीं रहे, आ ज्यादा रहे, मर नहीं रहे, मर थोड़े रहे। मैं अल्लाह का निजाम है, वो तो चलेगा।
یہ دو نفل پڑھنے والے بندے ہوں اور وہ، میں لفظ بازی کہہ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہار گئے ہیں، میں کیسے مانوں؟ کیسے مانوں؟ اور خوشبو لگانے والا کہتا ہے کہ مجھے رزق میں، عزت، برکت، صحت میں اضافہ نہیں ہوا، کیسے یقین آئے؟ خاتون ہے، کبھی خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، خبیث کالے شریر جنات، چوڑے جنات اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بیماریوں، تکلیفوں، حادثوں، مصیبتوں، ناکامیوں اور پریشانیوں کی شکل اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ خوشبو ہماری زندگی ہے۔ جرمنی کی میں تازہ ترین نفسیاتی رپورٹ بتا رہا ہوں، جو اپنی بچوں کی یادداشت بڑھانا چاہتے ہیں، ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت، ایک پل میں بندہ سیکھ جائے، بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یادداشت بڑھ جائے، صلاحیتیں بڑھ جائیں، صفات بڑھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی دھونی دیں، اگربتی کی یا عود کی دھونی دیں۔ یہ تازہ ترین میرے پاس یہ سائنس کی رپورٹ پڑی ہے، تازہ ترین پڑی ہے۔ گھر مہکا ہوا ہو، کوئی اگربتی ہو، کوئی خوشبو ہو، کوئی دھونی ہو، گھر مہکا ہوا ہو۔ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، حقیقت ہے۔ میرے آقا نے خوشبو کو پسند فرمایا ہے، اور بڑی بڑی ہستیوں کی محفلیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور بڑی ہستیوں کی محفلیں ہوتی تھیں، بڑی ہستیوں کی تو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی، بڑی ہستیوں کی، اہل البیت، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، ان ہستیوں کی محفلوں کو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی۔ ہمارے پاس آج سستی ترین خوشبو کی دھنی اگربتی ہے، عود میسر ہے، عود ہو جائے۔ اگر نسلوں کی ذہانت بڑھانا چاہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں، اور دھونی ایسی جگہ دیں جہاں پردے لٹکے ہوئے نہ ہوں، آگ کا خطرہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی لکڑی نہ ہو، کوئی چادر نہ ہو، کوئی ایسی جگہ دھونی، خوشبو ہو گھر میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک گھر میں گیا میں، کہنے لگے کہ گھر میں مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سنائے مجھے احوال اپنے۔ میں نے کچھ اعمال بتائے، اور ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، خوشبو سے مہکائیں۔ اور خوشبو کی میں نے ترکیب بتائی کہ آپ کو عود مل جائے، کوئی چیز مل جائے آپ کو، اگر آپ کو کوئی مل جائے تو وہ کریں، اس کو لگائیں۔ مجھ سے کہنے لگے ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے سے کچھ کام ہونا شروع ہو گئے، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دروازے ہلنے لگتے ہیں، ابھی بھی ایک دروازہ ہلا ہے، چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، کبھی وہ ہو جاتی ہیں، کبھی چیز پڑی ادھر ہوتی ہے، ملتی ادھر ہے۔ نقصان والی چیز نہیں، پریشانی والی چیز نہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہونا، خوشبو کا اہتمام کریں۔ انہوں نے خوشبو کا اہتمام کیا، چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی، کچھ ان کو خوف بھی آنا شروع ہو گیا۔ ایک فطری امر ہے خوف، فطری چیز ہے۔
انہیں خوف آنا شروع ہو گیا. یہ خوف اور ایک تجسس کی کیفیت تھی، اسی میں رہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کرو، سوتے ہوئے نا 11 دفعہ کلمہ پڑھ کے یا 3 دفعہ کلمہ اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر دو. ان سے کہیں آپ جو بھی ہیں ہمیں ذرا بتا دیں، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ بتا دیں. یہ سارے گھر والے یہ کر کے سو جایا کریں. سو گئے. گھر کے ایک فرد نے خواب دیکھا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے سے بندے ہیں، اور ہر گھر کی چوکھٹ پہ وہ بیٹھے ہیں. کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. کہتے ہیں سر بھی ہلا رہے تھے، یوں ذکر کر رہے تھے. اچانک ان سب نے سارا عمل چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے ہمیں تمہارے گھر کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے، ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، بلکہ یہ دیکھو. ایسے پکڑ کے نا ایک کہا کہ کتے کے بچے کی طرح ایک چیز تھی، ایسے ٹانگیں ہلا رہی تھی، یعنی تھی کوئی اور بلا، پتہ نہیں کیا تھی. دیکھو تمہارے گھر سے یہ بلا تھی، اس کی وجہ سے بیماریاں تھیں. دوسرے نے پکڑا ایک اور چیز، کوئی جانور تھا، وہ اس کی آوازیں چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو مارا یا دبایا جائے. دیکھو یہ بلا تھی، یہ تیرے گھر کے رزق کو کھا رہی تھی، اب تیرا گھر وسیع ہو جائے گا رزق. دوسرے نے یہ نکالی، تیسرے نے یہ اٹھائی، تیسرے نے کچھ تعویذ دکھائی، یہ تعویذ تھے تمہارے لیے کیے تھے اور فلاں جگہ دور دبے ہوئے تھے، ہم نے نکال لی ہیں، ان کو ٹھنڈا کر دیا. یہ ہر جن نے، ہر اس مخلوق نے، جو تھے تو جن، اس مخلوق نے اس بندے کو بتایا یہ ہم نے یہ کیا، دوسرے نے کہا ہم نے یہ کیا. ہر نے اپنے کارنامے بتائے اور وہ ہر کارنامہ ان کی خدمت تھی، اس گھر والے کی خدمت تھی. یہ جو گھر والے تھے نا، ان کی خدمت تھی. میری زندگی تو واقعات میں بیتی ہوئی ہے. مجھے تو لوگ سکھاتے بھی ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں. طالب علم جو ہوا کہنے لگے بس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم تیرے گھر میں ہیں. بعض اوقات نا ہم چلتے پھرتے ہیں، کچھ چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے گھر میں، پریشان نہ ہونا، ہم تیرا نقصان نہیں کریں گے. میرے پاس نا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم ایسے مڑ کے دیکھے تو میں مسکرا دیا. کیا ہوا؟ کہا پیچھے کسی نے جیسے کوئی ہاتھ، یعنی چبھنا، اس نے لفظ ہاتھ نہیں کہا، ایسی کوئی چیز چبھی ہے. تو میں نے کہا باپ کھڑا تھا تو بچہ بھی ساتھ کھڑا تھا، اور باپ نے بچے کو کہا یہ بندہ ہے جو ہمیں قرآن سناتا ہے. اچھا یہ ہے؟ تو اس نے ایسے ہاتھ کیا نا تو انگلی لگ گئی. بعض اوقات ایسی غیر محسوس چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں. اچھا قدرت کا نظام دیکھیں. پھر جو اس گھر میں رب نے بخت کے دروازے کھولے، برکت کے دروازے کھولے، رحمت کے دروازے کھولے، صحت کے دروازے کھولے اور عطا کے دروازے کھولے، واقعتاً ایسے ہوا، واقعتاً ایسے ہوا. ہمارے یہاں لاہور میں ایک جگہ ہے کریم پارک، راوی کے ساتھ. تو وہاں ایک مدرسہ ہے، تو وہاں ایک بچہ تھا، اس کو جنات نظر آتے تھے. کہا ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں. اور پھر استاد کی انہوں نے دعوت بھی کی، لمبا واقعہ ہے، استاد کی دعوت بھی کی جنات نے. تو انہوں نے پوچھا آپ کی غذا کیا ہے؟ کہا خوشبو. اور انہوں نے خوشبو میں سے ایک خوشبو وہ بھی بتائی جو چاول ابالتے ہوئے ایک مہک اٹھتی ہے. آپ نے دیکھا، محسوس کیا؟ دیکھ کے نا، چاول ابال کے اس کو کپڑے پہ ڈالتے ہیں، نیچے سے پانی نکل جاتا ہے اور اس وقت ایک مہک اٹھتی ہے. کہا وہ ہماری
غذا ہے. خوشبو میں وہ بھی خوشبو ہے، وہ بھی ہماری غذا میں شامل ہے، وہ بھی ہماری غذا میں شامل. شب جمعہ ہے، 2 نفل پڑھ لیا کر، زندگی کی بازی جیت جائے. ہاں سوچیں. اب ایک بات میں آپ سے سوال کروں گا، اس کا جواب دل میں دینا ہے مجھے. جس عمل کی برکت سے دیدار مصطفیٰ کے وعدے ہیں، کیا اس عمل سے اہل البیت، صحابہ، اولیاء، بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار ممکن نہیں ہے؟ اتنا بڑا عمل تو ہے جس عمل سے میرے آقا کملی والے کا دیدار ہوگا. جاگ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ٹیک والے حضرات کا ذرا تھوڑا سا سنبھال لیجئے گا. اگر محبت پیار ہے تو سوئی بھی تھوڑی سی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت پیار والی جگہ پہ، عام جگہ پہ نہیں. سوچیں کہ جس عمل کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ جو یہ عمل پڑھے گا، میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا شب جمعہ میں. اب سوچیں کہ جس عمل کی برکت سے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، تو صحابہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں، صحبت سے صحابہ. اور اہل البیت اس ہستی کے گھر کے، اہل بیت یعنی گھر کے افراد. اہل البیت کو انگلش میں فیملی کہتے ہیں. جو فیملی نبی کملی والے کی نسبت سے فیملی بنی ہے نا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے. تو آپ سوچیں جس عمل کی برکت سے یہ عمل ملا، تو اس میں آل البیت، صحابہ، بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار ہے. اور پھر جو بندہ جتنا گڑ گڑا کے بھکاری، محتاج، سائل، منگتا بن کے پڑھے گا، جتنا اس کے ساتھ زندگی کا معاملہ اسی طرح اور ہوگا. یہ بھی بتا دو. حتیٰ کہ بعض اوقات ہستیوں کی ملاقات کے ساتھ ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایسے بندے موجود ہیں جن کی باقاعدہ سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں سوال، زندگی کا فلاں مسئلہ، زندگی کی فلاں یہ ہے، کیا ہے آپ فرما دیجئے. انہوں نے جواب دے دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ بازی ہار رہا تھا فلاں شعبے کی، قرضوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، دکھوں کی شکل میں، حالات اور مسائل کی شکل میں، یہ بازی جیت گیا. انہوں نے بتا دیا یہ کر لو، اس طرح کر لو، یہ کر لو. بعضوں کا علاج بتا دیتے ہیں. مجھے ایک صاحب ایک نسخہ لے آئے، کہنے لگے کہ جن نے مجھے بتایا، خواب میں آ کے بتایا کہ اس بیماری کے لیے. میں کہ نہیں ہے اس بیماری کے لیے، لیکن کر ہے نہیں. میرے تجربے کے مطابق، میں نے طب کو پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، میرے تجربے میں یہ نہیں ہے. وہ کہتے میں آپ سے پوچھوں گا. پھر میں نے اس کا حالات پوچھے کہ تجھے جن کیسے ملا، کس طرح ملا. سارے حالات، ان حالات کے مطابق واقعی اسے جن نے بتایا تھا. میں نے جو اس کو اپنے روحانی تجزیے سے بھی دیکھا اور محسوس کیا. اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. میں نے کہا کر تو کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اور ایک انکشاف ہوا، یہ دوا تو فلاں بیماری کے لیے ہے، اچھا یہ اس کے لیے بھی ہے. انہیں کہ جی اب تک ڈسپرین ایسپرین تو سر درد کے لیے تھی، پتہ چلا یہ خون کو پتلا کرتی ہے. جن کے خون مال کھا کھا کے چربیاں بڑھ گئی ہیں ان کو پتلا کرتی ہے. یہ تو پتہ ہی تھا ہی نہیں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ کپڑے اگر نہ دھلتے ہوں، میل زیادہ ہو، 5-10 ایسپرین ڈسپرین واشنگ مشین میں ڈال دو. مجھے بتایا اس نے ایک سفر میں بتایا. کہنے لگا وہ کپڑے جب زیادہ میلے ہوتے ہیں تو میں جو ہے، اپنی بیوی میری کہتی ہے آج ڈبی ختم ہو گئی، ایسپرین ڈسپرین ایک ہی چیز ہے، ڈسپرین کی ڈبی ختم ہو گئی. تو کہا اتنی؟ کہا پہلے زیادہ تھے، میں نے زیادہ گولیاں ڈال دی.
वो ज्यादा गोलियां डाल देती हूँ, कपड़े लाजवाब धुल जाते हैं, मैली उतर जाती है। एक नया टोटका आपको मिला। ये नया टोटका, ये नफिल शब जुमा की, समझ लें आपने शब जुमा के सारा निचोड़ मैंने आपको दे दिया। शब जुमा बेशुमार अमाल है। शब जुमा के हर रात के हर लम्हे हर जगह एक हैरत अंगेज दुनिया मिलती है। और शब जुमा की इब्तिदा मगरिब को होती है और सहरी में जब फजर शुरू होती है शब जुमा खत्म हो जाती है। शब जुमा की बरकत है। तो शब जुमा में ये 10 मिनट के नफिल पढ़ लें, बस जिंदगी लाजवाब। आप कहते हैं ना कि मेरा बख्त मुकद्दर नसीब, इतने साहब बैठे ऐसे बैठते ही कहने लगे बस मेरा बख्त मुकद्दर और नसीब ही हार गया। एक साहब हैं, किसी शहर में रहते हैं, दुनिया का सबसे समझदार आदमी है। फिर उसने क्या किया, एक ऐसी खातून से शादी की जिसके पास दौलत थी। दौलत थी। मैं गया ना तो मुझे बहुत कहा देखें, कपड़े के छपे हुए कपड़े का एक कोई महंगा होता है फोटोग्राफर, उसके फिर फोटो दिखाए, ये दिखाए। अच्छा मैं हाँ ठीक है रख। कुछ अर्से के बाद मुझसे कहने लगा कि मेरे घर का मामला खराब हो गया। मैं क्या कहा, प्रैक्टिकली मेरी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारे हैं, धक्के दे के निकाला है, ये हो गया ये होगा। अल किस्सा तलाक हो गए। फिर उसने एक सादा सी खातून से शादी की, फिर वो गुजारा चल रहा। मुझे एक बात कहने लगा मुझसे बड़ा समझदार, मुझसे बड़ा अक्लमंद, मुझसे बड़ा दाना कोई नहीं था। अभी यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर हुआ, कुछ लोग थे अच्छे खासे, उसी में पढ़ता था। मैं जब जा रहा था ना तो मुझे ऐसा जहन घूम रहा था, पढ़ता था। उसने वहां इतनी कोशिश की कि किसी तरह मेरी जहां जॉब मिल जाए, लेक्चरशिप की, प्रोफेसर की वगैरह। उस दौर के वीसी फौत हो गए, शरीफ नेक आदमी थे। उनके साथ कोशिश की इंतहा करते। एकदम मुझसे कहने लगा कि तुझे बोलने का फन नहीं आता, सुनने का तुझे कोई समझ नहीं है। फन तो मेरे पास है, लेकिन हालात बदलते गए बदलते गए बदलते गए बदलते गए। एक तो मुझसे कहने लगा सब कुछ है, सिर्फ वक्त और नसीब नहीं है। वो कहीं से दिलवा सकता है, तो मुझसे कहने लगा कहीं से दिलवा सकता है। ये बख्त और नसीब ये तो अर्शी फैसले हैं। बख्त और नसीब कहां के फैसले हैं? ये तो फर्शी फैसले हैं ही नहीं। दुनिया की सारी तदबीरें तो कर ले, सारी तदबीरें कर ले, पर तदबीर के ऊपर तकदीर गालिब रहेगी। फिर सुने, सारी तदबीरें कर ले पर तदबीर के ऊपर क्या गालिब? क्या गालिब? तकदीर गालिब रहेगी। जितनी तदबीरें करनी है कर ले। ये बख्त और नसीब ये तो अर्शी फैसले हैं, फर्शी तो है ही नहीं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। लिख लेना, ये बोल मैं फिर बोल रहा हूं, दिल में उतर जाए, मेरे और आपके। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कि हर मेहनत करने वाला मालदार हो जाएगा, हर मेहनत करने वाला मशहूर हो जाएगा, हर मेहनत करने वाला तरक्कियां कामयाबियां पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। नहीं, मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। लिख लें इस फकीर की बात।
محنت پہ پیسے شرط نہیں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے جب مرشد کی صحبت میں بیٹھو ذکر مت کرو. صرف وہ جماعت وہ ٹیم بٹھاتے تھے جو حضرت کے لیے ذکر کرتی تھی. بعض بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. فرمایا اس وقت کی صحبت اتنی اہم ہے اس کی قدر کرو. یہی اس وقت کا ذکر ہے. یہ صحبت اتنی قیمتی چیز تو تھی کہ حالت ایمان میں میرے کملی والے کے ساتھ بیٹھنے والے صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے.